بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ پہاڑی بکری کس قسم کا جانور ہوتا ہے اور اس کے اندر کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑی بکری کو حضرت یونس علیہ السلام کی خدمت پر کیوں معمور فرمایا تھا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے چٹیل میدان پر لا کر چھوڑ دیا تھا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری کو کیوں حکم دیا تھا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوا کرے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا تھا کہ دین حجاز میں اس طرح جڑ پکڑ لے گا جس طرح پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی پر رہنے لگتی ہے۔ اور کیا پہاڑی بکری نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے؟ اور پہاڑی بکری کا شرعی حکم کیا ہے کہ اسلام کے اندر اس کو کھانا حلال ہے یا حرام؟ معزز خواتین و حضرات، پہاڑی بکریوں کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ سخت زمین اور کنکریلی اور پتھریلی زمین میں ہی رہنا پسند کرتی ہیں۔ عام حالات میں ایک ہی جگہ پر مل جل کر رہتی ہیں، مگر جب ان کے بچہ دینے کا وقت آتا ہے تو سب الگ الگ ہو جاتی ہیں، اور جب انہیں کہیں زخم ہو جاتا ہے تو یہ پتھروں میں اگنے والی ایک بوٹی کو تلاش کر کے چبا لیتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا زخم ٹھیک کر دیتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پہاڑی بکریوں کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ جب کسی بلند جگہ سے شکاری کو دیکھ لیتی ہیں تو یہ چت لیٹ کر اپنے سینگوں کو سرین سے اڑا کر اور سانس روک کر نیچے کی طرف پھسل جاتی ہیں۔ یہ سینگ پتھروں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، نیز سینگ چکنے ہونے کے باعث پھسلنے میں ان کا تعاون کرتے ہیں۔ اور پہاڑی بکریوں کے اندر یہ بھی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ان میں بچوں کی شفقت اور محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اگر کسی شکاری نے پہاڑی بکرے کے بچوں میں سے کسی ایک پر حملہ کر کے شکار کیا تو دوسرا اس کے پیچھے بھاگا چلا آتا ہے، گویا وہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ نیز اس جانور کے اندر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی جذبہ پایا جاتا ہے۔ مثلا یہ ایسا کرتا ہے کہ جو چیزیں اس کے ماں باپ کھاتے ہیں وہ ان کو لے کر ان کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ پھر مزید حسن سلوک یہ کرتا ہے کہ جب اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ جانور غذا کو اپنے دانتوں سے چبا چبا کر اپنے والدین کو کھلاتا ہے۔ اور بعض ماہرین حیوانات نے اس رائے کا بھی اظہار کیا ہے کہ پہاڑی بکرے کے دونوں سینگوں میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جس سے وہ سانس لیتے ہیں، اور اگر یہ دونوں سوراخ کسی وجہ سے بند ہو جائیں تو پہاڑی بکرے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، پہاڑی بکرے کا شرعی حکم یہ ہے کہ اسلام کے اندر اس کو کھانا حلال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حالت احرام میں تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ ایک پہاڑی بکرا پیش کیا گیا تھا۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگلی بکری کو حضرت یونس علیہ السلام کی خدمت پر کیوں معمول فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کھلے ہوئے چٹیل میدان میں ڈال دیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کدو کی بیل اگائی اور آپ علیہ السلام کے لیے ایک جنگلی بکری کا انتظام کر دیا جو خشکی سے چر کر آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر اپنی ٹانگ اٹھا دیتی۔ آپ علیہ السلام اس کے دودھ سے صبح و شام سیراب ہوتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا جسم گوشت سے بھر آیا۔ اور ابن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی راحت کے لیے کدو کی بیل کا سایہ کر دیا تھا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام یوں کیا کہ ایک پہاڑی بکری روزانہ صبح و شام آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتی تھی۔ آپ علیہ السلام اس کا دودھ دوہتے اور خوب سیر ہو کر پیتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر فضل کا معاملہ فرمایا تھا۔ قسم قسم کی غذا کدو سے ملتی تھی اور دل بہلانے کے لیے مختلف قسم کی دلچسپ چیزیں موجود رہا کرتی تھیں۔ ناظرین گرامی، اور ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ دین اسلام حجاز کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح کے سانپ اپنی بل کی طرف سمٹ آتا ہے، اور دین حجاز مکہ مدینہ اور اس کے متعلقات میں اس طرح جڑ پکڑ لے گا جس طرح پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی پر رہنے لگتی ہے، اور دین اجنبی حالت میں دنیا میں آیا اور آخر میں بھی یہی حالت ہو جائے گی۔ بس غریبوں یعنی اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، غریب ہی چیز یعنی میری سنت کو درست کر دیں گے جس کو میرے بعد لوگوں نے خراب کر دیا ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات،
اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت مسلمان اسلام کو چھوڑ کر یہود و نصارہ اور کفار کی پیروی شروع کر دیں گے، اور قرب قیامت اسلام صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہی رہ جائے گا، اور لوگوں کی اکثریت دجالی فتنوں میں مبتلا ہو کر دجال کے کرندے بن جائیں گے۔ معزز دوستو، اگر موجودہ صورتحال پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں بخوبی اس چیز کا علم ہوگا کہ آج کا مسلمان دین اسلام سے بیزار ہے، اور انہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی پیروی شروع کر دی ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فحش گوئی اور بخل کا ظہور نہ ہوگا، اور جب تک امانت دار خیانت نہ کرنے لگیں اور خائن کو امانت دار نہ سمجھا جانے لگے، وعول ہلاک نہ ہو جائیں اور تحود کا ظہور نہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وعول اور تحود سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، الوعول سے مراد قوم کے شرفاء ہیں، اور التحود سے مراد جو شریف لوگوں کے متاحت ہوتے ہیں، یعنی ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو 4 پہاڑی بکروں نے اٹھایا ہوا ہے۔ کیا اس بات کے اندر واقعی صداقت پائی جاتی ہے یا محض بات ہے؟ ناظرین اکرامی، حضرت امام احمد، حضرت ابو داود اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہماری ایک جماعت کے ساتھ ایک وادی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بادل آیا، اس کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں، یہ سحاب بادل ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے مزن اور عنان کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 71 یا 72 یا 73 سال کی مسافت کا فاصلہ، اور پہلے آسمان اور اس کے اوپر دوسرے آسمان کے درمیان بھی اسی قدر فاصلہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے 7 آسمان گنوا دیے۔ پھر فرمایا کہ 7 آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اوپر اور نیچے کے حصے کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ہے۔ سمندر کے اوپر 4 پہاڑی بکرے ہیں، ہر بکرے کے کھروں اور رانوں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ہے۔ ان بکروں کی پیٹھ پر عرش الہی ہے، اور عرش کے بالائی اور زرعی حصے کے درمیان بھی اسی قدر فاصلہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، انہی خصوصیات کی بنا پر پاکستان نے مارخور کو یعنی کہ جنگلی بکرے کو اپنا قومی جانور قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔